نحمدہ ونصلی علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد صدق اللہ العظیم۔ آج ہم سیکھنے کی کوشش کریں گے سیرت مصطفیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس سے اگلے والا پارٹ، حضرت علی اور مرحب کی جنگ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قلعہ کموس کے پاس پہنچ کر یہودیوں کو اسلام کی دعوت دی، لیکن انہوں نے اس دعوت کا جواب اینٹ اور پتھر اور تیر اور تلوار سے دیا، اور قلعہ کا رئیس اعظم مرحب خود بڑے تنتنا کے ساتھ نکلا، سر پر یمنی زرد رنگ کا ڈانا باندھے ہوئے اور اس کے اوپر پتھر کا خود پہنے ہوئے، جس کا یہ شعر پڑھتے ہوئے حملہ کے لیے آگے بڑھا۔ قدلم تو خیبری انی مرحب شاکل سلائی بطل محرب۔ خیبر خوب جانتا ہے کہ میں مرحب ہوں، اسلحہ پوش ہوں، بہت ہی بہادر اور تجربہ کار ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے جواب میں رجت کا یہ شعر پڑھا، انا الذی سمیتنی امی حیدرہ کلیت غباتی کرین منظرہ۔ میں وہ ہوں کہ میری ماں نے میرا نام حیدر شیر رکھا ہے، میں کشار کے شیر کی طرح ہیبت ناک ہوں۔ مرحب نے بڑے تمطراق کے ساتھ آگے بڑھ کر حضرت اللہ کے شیر پر تلوار سے وار کیا، مگر آپ نے ایسا پینترا بدلا کہ مرحب کا بار کھالی گیا۔ پھر آپ نے بڑھ کر اس کے سر پر اس زور سے تلوار ماری کہ ایک ہی ضرب سے خود کٹا، مغفر کٹا اور ذوالفقار حیدری سر کو کاٹتی ہوئی دانتوں تک اتر آئی اور تلوار کی مار کا طرح کے فوج تک پہنچا، اور مرحب زمین پر گر کر ڈھیر ہو گیا۔ مرحب کی لاش کو زمین پر تڑپتے ہوئے دیکھ کر اس کی تمام فوج حضرت شیر اللہ پر ٹوٹ پڑی، لیکن ذوالفقار حیدری بجلی کی طرح چمک کر گرتی تھی، جس سے صفے کی صفیں الٹ گئی اور یہودیوں کے مایہ ناز بہادر مرحب، حارث، اسید، عامر وغیرہ کٹ گئے۔ اس گمسان کی جنگ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ڈال کٹ کر گر پڑی تو آپ نے آگے بڑھ کر قلعہ کموس کا فاٹک اکھاڑ دیا اور کباڑ کو ڈھال بنا کر اس پر دشمنوں کی تلواریں روکتے رہے۔ یہ کباڑ اتنا بڑا اور وزنی تھا کہ بعد کو 40 آدمی اس کو نہ اٹھا سکے۔ جنگ جاری تھی کہ حضرت اللہ کے شیر نے کمال شجاعت کے ساتھ لڑتے ہوئے خیبر کو فتح کر لیا، اور حضرت صادق البعد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان صداقت کا نشان بن کر فضاؤں میں لہرانے لگا کہ کل میں اس آدمی کو جھنڈا دوں گا جس کے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ فتح دے گا، وہ اللہ رسول کا محب بھی ہے اور اللہ رسول کا محبوب بھی۔ بے شک حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور رسول کے محب بھی ہیں اور محبوب بھی ہیں، اور بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ہاتھ سے خیبر کی فتح عطا فرمائی، اور قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو فاتح خیبر کے معزز لقب سے سرفراز فرما دیا، اور یہ وہ فتح عظیم ہے جس نے پورے جزیرۃ العرب میں یہودیوں کی جنگی طاقت کا جنازہ نکال دیا۔ فتح خیبر سے قبل اسلام یہودیوں اور مشرکین کے گٹھ جوڑ سے نزاع کی حالت میں تھا، لیکن خیبر فتح ہو جانے کے بعد اسلام اس خوفناک نزاع سے نکل گیا اور آگے اسلامی فتوحات کے دروازے کھل گئے۔ چنانچہ اس کے بعد ہی مکہ بھی فتح ہو گیا۔ اس لیے یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ فاتح خیبر کی ذات سے تمام اسلامی فتوحات کا سلسلہ وابستہ ہے۔ بہرحال خیبر کا قلعہ کموس 20 دن کے محاصرہ اور زبردست مارکہ رائی کے بعد فتح ہو گیا۔ ان مارکوں میں 93 یہودی قتل ہوئے اور 15 مسلمان جامع شہادت سے سراب ہوئے۔ خیبر کا انتظام۔ فتح مکہ کے بعد خیبر کی زمین پر مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ فرمایا کہ بنو نذیر کی طرح اہل خیبر کو بھی جلا وطن کر دیں، لیکن یہودیوں نے یہ درخواست کی کہ ہم کو خیبر سے نہ نکالا جائے اور زمین ہمارے ہی قبضے میں رہنے دی جائے، ہم یہاں کی پیداوار کا آدھا حصہ آپ کو دیتے رہیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی یہ درخواست منظور فرما لی۔ چنانچہ جب کھجوریں پک جاتی اور غلہ تیار ہو جاتا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم
حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خیبر بھیج دیتے۔ وہ کھجوروں اور اناجوں کو 2 برابر حصوں میں تقسیم کر دیتے اور یہودیوں سے فرماتے کہ اس میں سے جو حصہ تم کو پسند ہو وہ لے لو۔ یہودی اس عدل پر حیران ہو کر کہتے تھے کہ زمین و سمان ایسے ہی عدل سے قائم ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ خیبر فتح ہو جانے کے بعد یہودیوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طور پر صلح فرمائی کہ یہودی اپنا سونا چاندی ہتھیار سب مسلمانوں کے سپرد کر دیں اور جانور پر جو کچھ لدا ہوا ہے وہ یہودی اپنے پاس ہیں رکھیں، مگر شرط یہ ہے کہ یہودی کوئی چیز مسلمانوں سے نہ چھپائیں۔ مگر اس شرط کو قبول کر لینے کے باوجود حیّ بن اخطب کا وہ چرمی تھیلا یہودیوں نے غائب کر دیا جس میں بنو نذیر سے جلا وطنی کے وقت وہ سونا چاندی بھر کر لایا تھا۔ جب یہودیوں سے پوچھ گچھ کی گئی تو وہ جھوٹ بولے اور کہا کہ وہ ساری رقم لڑائیوں میں خرچ ہوگی، لیکن اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وحی اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا کہ وہ تھیلا کہاں ہے، چنانچہ مسلمانوں نے اس تھیلے کو برآمد کر لیا۔ اس کے بعد چونکہ کنانہ بن عبد الحقیق نے حضرت محمود بن مسلمہ کو چھت سے پتھر گرا کر قتل کر دیا تھا، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قصاص میں قتل کرا دیا اور اس کی عورتوں کو قیدی بنا لیا۔ حضرت صفیہ کا نکاح، قیدیوں میں حضرت بی بی صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھی۔ یہ بنو نذیر کے رئیس اعظم حیّ بن اخطب کی بیٹی تھی اور ان کا شوہر کنانہ بن عبد الحقیق بھی بنو نذیر کا رئیس اعظم تھا۔ جب سب قیدی جمع کیے گئے تو حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان میں سے ایک لونڈی مجھ کو عنایت فرمائیے۔ آپ نے ان کو اختیار دے دیا کہ خود جا کر کوئی لونڈی لے لو۔ انہوں نے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے لیا۔ بعض صحابہ نے اس پر گزارش کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے صفیہ کو دحیہ کے حوالے کر دیا، وہ بنی قریظہ اور بنو نذیر کی رئیسہ ہے، آپ کے سوا اور کوئی اس کے لائق نہیں ہے۔ یہ سن کر آپ نے حضرت دحیہ کلبی اور حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور حضرت دحیہ سے فرمایا کہ تم اس کے سوا کوئی دوسری لونڈی لے لو۔ اس کے بعد حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آزاد کر کے آپ نے ان سے نکاح فرما لیا اور 3 دن تک منزل صحابہ میں ان کو اپنے خیمہ میں سرفراز فرمایا اور صحابہ کرام کو دعوت ولیمہ میں کھجور، گئی، پنیر کا مریدہ کھلایا۔ حضور کو زہر دیا گیا۔ فتح کے بعد چند روز حضور صلی اللہ علیہ وسلم خیبر میں ٹھہرے، یہودیوں کو مکمل امن و امان عطا فرمایا اور قسم قسم کی نوازشوں سے نوازا، مگر اس بدبطن قوم کی فطرت میں اس قدر خباثت بڑھی ہوئی تھی کہ سلام بن مشکم یہودی کی بیوی زینب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی اور گوشت میں زہر ملا دیا۔ خدا کے حکم سے گوشت کی بوٹی نے آپ کو زہر کی خبر دی اور آپ نے ایک ہی لقمہ کھا کر ہاتھ کھینچ لیا، لیکن ایک صحابی حضرت بشیر بن برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شکم سیر کھا لیا اور زہر کے اثر سے ان کی شہادت ہو گئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس زہریلے لقمے سے عمر بھر تابو میں تکلیف رہی۔ آپ نے جب یہودیوں سے اس کے بارے میں پوچھا تو ان ظالموں نے اپنے جرم کا اقرار کر لیا اور کہا کہ ہم نے اس نیت سے آپ کو زہر کھلایا کہ اگر آپ سچے نبی ہوں گے تو آپ پر اس زہر کا کوئی اثر نہیں ہوگا، ورنہ ہم کو آپ سے نجات مل جائے گی۔ آپ نے اپنی ذات کے لیے تو کبھی کسی سے انتقام لیا ہی نہیں، اس لیے آپ نے زینب کچھ بھی نہیں فرمایا، مگر جب حضرت بشیر بن برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس زہر سے وفات ہو گئی تو ان کے قصاص میں زینب قتل کی گئی۔ حضرت جعفر حبشہ سے آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فتح خیبر سے فارغ ہوئے ہی تھے کہ مہاجرین حبشہ میں سے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی تھے اور مکہ سے ہجرت کر کے حبشہ چلے گئے تھے، وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ حبشہ سے آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرط محبت سے ان کی پیشانی چوم لی اور ارشاد فرمایا کہ میں کچھ کہہ نہیں سکتا کہ مجھے خیبر کی فتح سے زیادہ خوشی ہوئی یا جعفر کے آنے سے۔ ان لوگوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صاحب الہجرتین، 2 ہجرتوں والے کا لقب عطا فرمایا، کیونکہ یہ لوگ مکہ سے
کیونکہ یہ لوگ مکہ سے حبشہ ہجرت کر کے گئے، پھر حبشہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے، اور باوجود کہ یہ لوگ جنگ خیبر میں شامل نہ ہو سکے مگر ان لوگوں کو اپنے مال غنیمت میں سے مجاہدین کے برابر حصہ دیا۔ خیبر میں اعلان مسائل۔ جنگ خیبر کے موقع پر مندرجہ ذیل فقہی مسائل کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ فرمائی۔ پنجہ دار پرندوں کو حرام فرمایا، تمام درندہ جانوروں کی حرمت کا اعلان فرما دیا، گدھا اور خچر حرام کر دیا گیا، چاندی سونے کی خرید و فروخت میں کمی بیشی کے ساتھ خریدنے اور بیچنے کو حرام فرمایا، اور حکم دیا کہ چاندی کو چاندی کے بدلے اور سونے کو سونے کے بدلے برابر بیچنا ضروری ہے، اگر کمی بیشی ہوگی تو وہ سود ہوگا جو حرام ہے۔ اب تک یہ حکم تھا کہ لونڈیوں سے ہاتھ آتے ہی صحبت کرنا جائز تھا، لیکن اب استبراء ضروری قرار دیا گیا، یعنی اگر وہ حاملہ ہوں تو بچہ پیدا ہونے تک، ورنہ 1 مہینہ ان سے صحبت جائز نہیں۔ عورتوں سے متع کرنا بھی اس سے گزبہ میں حرام کر دیا گیا۔ وادی القریٰ کی جنگ۔ خیبر کی لڑائی سے فارغ ہو کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وادی القریٰ تشریف لے گئے، جو مقام تیمیہ اور فدہ کے درمیان ایک وادی کا نام ہے۔ یہاں یہودیوں کی چند بستیاں آباد تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کے ارادہ سے یہاں نہیں آئے تھے، مگر یہاں کے یہودی چونکہ جنگ کے لیے تیار تھے، اس لیے انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر تیر برسانا شروع کر دیا۔ چنانچہ آپ کے ایک غلام جن کا نام حضرت مدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا، یہ اونٹ کا قجادہ اتار رہے، جن کو ایک تیر لگا اور یہ شہید ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان یہودیوں کو اسلام کی دعوت دی، جس کا جواب ان بدبختوں نے تیر و تلوار سے دیا اور باقاعدہ صف بندی کر کے مسلمانوں سے جنگ کے لیے تیار ہو گئے۔ مجبوراً مسلمانوں نے بھی جنگ شروع کر دی۔ 4 دن تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان یہودیوں کا محاصرہ کیے ہوئے ان کو اسلام کی دعوت دیتے رہے، مگر یہ لوگ برابر برتے ہی رہے۔ آخر 10 یہودی قتل ہو گئے اور مسلمانوں کو فتح مبین حاصل ہو گئی۔ اس کے بعد اہل خیبر کی شرطوں پر ان لوگوں نے بھی صلح کر لی کہ مقامی پیداوار کا آدھا حصہ مدینے بیچتے رہیں گے۔ جب خیبر اور وادی القریٰ کے یہودیوں کا حال معلوم ہو گیا تو تیمار کے یہودیوں نے بھی جزیہ دے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے صلح کر لی۔ وادی القریٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 4 دن مقیم رہے۔ فدہ کی صلح۔ جب فدہ کے یہودیوں کی خیبر اور وادی القریٰ کے معاملہ کی اطلاع ملی تو ان لوگوں نے کوئی جنگ نہیں کی، بلکہ دربار نبوت میں قاصد بھیج کر یہ درخواست کی کہ خیبر اور وادی القریٰ والوں سے جن شرطوں پر آپ نے صلح کی ہے، اسی طرح کے معاملہ پر ہم سے بھی صلح کر لی جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی یہ درخواست منظور فرما لی اور ان سے صلح ہوگی، لیکن یہاں چونکہ کوئی فوج نہیں بھیجی گئی، اس لیے اس بستی میں مجاہدین کو کوئی حصہ نہیں ملا، بلکہ یہ خاص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ملکیت قرار پائی، اور خیبر اور وادی القریٰ کی زمینیں تمام مجاہدین کی ملکیت ٹھہری۔ عمرۃ القضاء۔ چونکہ حدیبیہ کے صلح نامہ میں ایک دفعہ یہ بھی تھی کہ آئندہ سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ آ کر عمرہ ادا کریں گے اور 3 دن مکہ میں ٹھہریں گے۔ اس دفعہ کے مطابق ماہ ذی القعدہ 7 ہجری میں آپ نے عمرہ ادا کرنے کے لیے مکہ روانہ ہونے کا عزم فرمایا اور اعلان کرا دیا کہ جو لوگ گزشتہ سال حدیبیہ میں شریک تھے وہ سب میرے ساتھ چلیں۔ چنانچہ بجوز ان لوگوں کے جو جنگ خیبر میں شہید ہوئے یا وفات پا چکے تھے، سب نے یہ سعادت حاصل کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ کفار مکہ پر بھروسہ نہیں تھا کہ وہ اپنے عہد کو پورا کریں، اس لیے آپ جنگ کی پوری تیاری کے ساتھ روانہ ہوئے۔ بے وقت روانگی حضرت ابو رحم غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے مدینہ پر حاکم بنا دیا اور 2000 مسلمانوں کے ساتھ، جن میں 100 گھوڑوں پر سوار تھے، آپ مکہ کے لیے روانہ ہوئے۔ 60 اونٹ قربانی کے لیے ساتھ سے تھے۔ جب کفار مکہ کو خبر لگی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہتھیاروں اور سامان جنگ کے ساتھ مکہ آ رہے ہیں تو وہ بہت گھبرائے اور انہوں نے چند آدمیوں کو صورتحال کی تحقیقات کے لیے مراحض ران تک بھیجا۔ حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اسب سواروں کے افسر تھے، قریش کے قاصد نے ان سے ملاقات کی۔ انہوں نے اطمینان دلایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلح نامہ کی شرط کے مطابق بغیر ہتھیار کے مکہ میں داخل ہوں گے۔ یہ سن کر کفار قریش مطمئن ہو گئے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مقامی حج میں پہنچے جو مکہ سے 8 میل دور ہے تو تمام ہتھیاروں کو اس جگہ رکھ دیا اور حضرت بشیر بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی متحدی میں چند صحابہ کرام کو ان ہتھیاروں کی حفاظت کے لیے متعین فرما دیا اور اپنے ساتھ ایک تلوار کے سوا کوئی ہتھیار نہیں رکھا، اور صحابہ کرام کے مجمع کے ساتھ لبیک پڑھتے ہوئے حرم کی طرف
اور صحابہ کرام کے ساتھ لبیک پڑھتے ہوئے حرم کی طرف پڑھے۔ جب مکہ میں داخل ہونے لگے تو دربار نبوت کے شاہد حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹ کی مہار تھامے ہوئے آگے رجز کے یہ اشعار جوش و خروش کے ساتھ بلند آواز سے پڑھتے جا رہے تھے۔ خلو بن الکفار عن سبیل اليوم نظر بکم اعلیٰ تنزلی، اے کافروں کے بیٹو سامنے سے دور ہٹ جاؤ، آج جو تم نے اترے سے روکا تو ہم تلوار چلائیں گے۔ ضربوا یزیل الحامی علی مکیلہ ویزحل الخلیل عن خلیلہ، ہم تلوار کا ایسا وار کریں گے جو سر کو اس کی خوابگاہ سے الگ کر دے اور دوست کی یاد اس کے دوست کے دل سے بلا دے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ٹوکا اور کہا، اے عبداللہ بن رواحہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے آگے اور اللہ تعالیٰ کے حرم میں تم اشعار پڑھتے ہو۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عمر، ان کو چھوڑ دو، یہ اشعار کفار کے حق میں تیروں سے بڑھ کر ہے۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاص حرم کعبہ میں داخل ہوئے تو کچھ کفار قریش مارے جلن کے سمندر کی تاب نہ لا سکے اور پہاڑوں پر چلے گئے، مگر کچھ کفار اپنے دارالندوہ کی مٹی گھر کے پاس کھڑے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر بادہ توحید رسالت سے مس ہونے والے مسلمانوں کے طواف کا نظارہ کرنے لگے اور آپس میں کہنے لگے کہ یہ مسلمان بلا کیا طواف کریں گے، ان کو بھوک اور مدینہ کے بخار نے کچل کر رکھ دیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد حرام میں پہنچ کر اضطباء کر دیا، یعنی چادر کو اس طرح اڑ لیا کہ آپ کا داہنا شانہ اور بازو کھل گیا، اور آپ نے فرمایا کہ اللہ اس پر اپنی رحمت نازل فرما لے جو ان کفار کے سامنے اپن عقوبت کا اظہار کرے۔ پھر آپ نے اپنے صحابہ کے ساتھ شروع کے 3 پھیروں میں شانوں کو ہلا کر اور خوب اکڑتے ہوئے چل کر طواف کیا۔ اس کو عربی زبان میں رمل کہتے ہیں، چنانچہ یہ سنت آج تک باقی ہے اور قیامت تک باقی رہے گی کہ ہر طواف کعبہ کرنے والا شروع طواف کے 3 پھیروں میں رمل کرتا ہے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ساجزادی۔ 3 دن کے بعد کفار مکہ کے چند سردار حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور کہا کہ شرط پوری ہو چکی، اب آپ لوگ مکہ سے نکل جائیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارگاہ نبوت میں کفار کا پیغام سنایا تو آپ اسی وقت مکہ سے روانہ ہو گئے۔ چلتے وقت حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک چھوٹی ساجزادی جن کا نام امامہ تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چاچا کہتی ہوئی دوڑی آئیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ احد میں شہید ہو چکے تھے۔ ان کی یہ یتیم چھوٹی بچی مکہ میں رہ گئی تھی۔ جس وقت یہ بچی آپ کو پکارتی ہوئی دوڑی آئیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے شہید چاچا جان کے اس یادگار کو دیکھ کر پیار آ گیا۔ اس بچی نے آپ کو بھائی جان کہنے کی بجائے چاچا جان اس رشتہ سے کہا کہ آپ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رضائی بھائی ہیں، کیونکہ آپ نے اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دودھ پیا تھا۔ جب یہ ساجزادی قریب آئی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے بڑھ کے ان کو اپنی گود میں اٹھا لیا، لیکن اب ان کی پرورش کے لیے 3 دعویٰ دار کھڑے ہو گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میری چاچا زاد بہن ہے اور میں نے اس کو سب سے پہلے اپنی گود میں اٹھا لیا ہے، اس لیے مجھے اس کی پرورش کا حق ملنا چاہیے۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ گزارش کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میری چاچا زاد بہن بھی ہے اور اس کی خالہ میری بیوی ہے، اس کی پرورش کا میں حقدار ہوں۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میرے دینی بھائی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لڑکی ہے، اس لیے میں اس کی پرورش کروں گا۔ تینوں صحابہ کا بیان سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ فرمایا کہ خالہ ماں کے برابر ہوتی ہے، لہذا یہ لڑکی حضرت جعفر کی پرورش میں رہے گی۔ پھر تینوں صحابوں کی دلجوئی کرتے ہوئے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ اے علی، تم مجھ سے ہو اور میں تم سے ہوں، اور حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا اے جعفر، تم سیرت و صورت میں مجھ سے مشابہت رکھتے ہو، اور حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ فرمایا اے زید، تم میرے بھائی اور میرے مولا آزاد کردہ غلام ہو۔ حضرت میمونہ کا نکاح۔ اسی عمرۃ القضاء کے سفر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بی بی میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح فرمایا۔ یہ آپ کی چاچی ام فضل زوجہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن تھی۔
عمرۃ القضات سے واپسی میں جب آپ مقام صرف میں پہنچے تو ان کو اپنے خیمہ میں رکھ کر صحبت سے سرفراز فرمایا، اور عجیب اتفاق کہ اس واقعے سے 44 برس کے بعد اس مقام صرف میں حضرت بی بی میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا، اور ان کی قبر شریف بھی اسی مقام میں ہے۔ صحیح قول یہ ہے کہ ان کی وفات کا سال 51 ہجری ہے۔ مفصل بیان انشاءاللہ تعالیٰ ازواج مطہرات کے بیان میں آئے گا۔ ہجرت کا 8واں سال۔ ہجرت کا 8واں سال بھی حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس یاد کے بڑے بڑے واقعات پر مشتمل ہے۔ ہم ان سے چند اہمیت و شہرت والے واقعات کا تذکرہ کرتے ہیں۔ جنگ موتا۔ موتا ملک شام میں ایک مقام کا نام ہے جہاں 8 ہجری میں کفر اسلام کا وہ عظیم الشان معرکہ ہوا، جس میں 1 لاکھ لشکر کفار سے صرف 3000 جانسار مسلمانوں نے اپنی جان پر کھیل کر ایسی مارکا لڑائی کی کہ یہ لڑائی تاریخ اسلام میں ایک تاریخی یادگار بن کر قیامت تک باقی رہے گی۔ اور اس جنگ میں صحابہ کرام کی بڑی بڑی اول العزم ہستیاں شرف شہادت سے سرفراز ہوئیں۔ اس جنگ کا سبب یہ ہوا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بصرہ کے بادشاہ کیسر روم کے نام ایک خط لکھ کر حضرت حفص بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے روانہ فرمایا۔ راستہ میں بلقا کے بادشاہ شرجیل بن عمر غسانی نے، جو کیسر روم کا باج گزار تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس قاصد کو نہایت بے دردی کے ساتھ رسی میں باندھ کر قتل کر دیا۔ جب بارگاہ رسالت میں اس حادثہ کی اطلاع پہنچی تو قلب مبارک پر انتہائی رنج و صدمہ پہنچا۔ اس وقت آپ نے 3000 مسلمانوں کا لشکر تیار فرمایا اور اپنے دست مبارک سے سفید رنگ کا جھنڈا باندھ کر حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں دیا اور ان کو اس فوج کا سپہ سالار بنایا، اور ارشاد فرمایا کہ اگر زید بن حارثہ شہید ہو جائیں تو حضرت جعفر سپہ سالار ہوں گے، اور جب وہ بھی شہادت سے سرفراز ہو جائیں تو اس جھنڈے کے علمبردار حضرت عبداللہ بن رواحہ ہوں گے۔ ان کے بعد لشکر اسلام جس کو منتخب کرے وہ سپہ سالار ہوگا۔ اس لشکر کو رخصت کرنے کے لیے خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم مقام سنت الوداع تک تشریف لے گئے اور لشکر کے سپہ سالار کو حکم فرمایا کہ تم ہمارے قاصد حضرت حارث بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت گاہ میں جاؤ، جہاں اس جانشین نے ادائے فرض میں اپنی جان دی۔ پیارے وہاں کے کفار کو اسلام کی دعوت دو، اگر وہ لوگ اسلام قبول کر لیں تو پھر وہ تمہارے اسلامی بھائی ہیں، ورنہ تم اللہ تعالیٰ کی مدد طلب کرتے ہوئے ان سے جہاد کرو۔ جب لشکر چل پڑا تو مسلمانوں نے بلند آواز سے یہ دعا دی کہ اللہ سلامت اور کامیاب واپس لائے۔ جب یہ فوج مدینہ سے کچھ دور آگے نکل گئی تو خبر ملی کہ خود کیسر روم مشرکین کی 1 لاکھ فوج لے کر بلقا کی سرزمین میں خیمہ زن ہو گیا ہے۔ یہ خبر پا کر امیر لشکر حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے لشکر کو پڑاؤ کا حکم دے دیا اور ارادہ کیا کہ بارگاہ رسالت میں اس کی اطلاع دی جائے اور حکم کا انتظار کیا جائے، مگر حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہمارا مقصد فتح یا مال غنیمت نہیں ہے، بلکہ ہمارا مطلوب تو شہادت ہے، کیونکہ شہادت ہے مقصود مطلوب مومن، نہ مال غنیمت نہ کس پر کسائی، اور یہ مقصد بلند ہر وقت اور ہر حالت میں ہو سکتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ تقریر سن کر ہر مجاہد جوش جہاد میں بے خود ہو گیا اور سب کی زبان پر یہی ترانہ تھا، بڑھتے چلو مجاہدو، بڑھتے چلو مجاہدو۔ گرد یہ مجاہدین اسلام موتا کی سرزمین میں داخل ہو گئے اور وہاں پہنچ کر دیکھا کہ واقعہ ایک بہت بڑا لشکر ریشمی زرق برق وردیاں پہنے ہوئے بے پناہ تیاریوں کے ساتھ جنگ کے لیے کھڑا ہے۔ 1 لاکھ سے زائد لشکر کا بلا 3000 سے مقابلہ ہی کیا، مگر مسلمان اللہ کے بھروسے پر مقابلے کے لیے ڈٹ گئے۔ مارکا رائی کا منظر۔ سب سے پہلے مسلمانوں کے امیر لشکر حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے بڑھ کر کفار کے لشکر کو اسلام کی دعوت دی، جس کا جواب کفار نے تیروں کی مار اور تلواروں کے وار سے دیا۔ یہ منظر دیکھ کر مسلمان بھی جنگ کے لیے تیار ہو گئے اور لشکر اسلام کے سپہ سالار حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے سے اتر کر باپیادہ میدان جنگ میں کود پڑے اور مسلمانوں نے بھی نہایت جوش و خروش کے ساتھ لڑنا شروع کر دیا۔ لیکن اس گمسان کی لڑائی میں کافروں نے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نیزوں اور برچیوں سے شید ڈالا اور جو نمردی کے ساتھ لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔ فوراً ہی ضبط کر حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پرچم اسلام کو اٹھا لیا، مگر ان کو ایک رومی مشرک نے ایسی تلوار ماری کہ یہ کٹ کر 2 ٹکڑے ہو گئے۔ لوگوں کا بیان ہے کہ ہم نے ان کی لاش دیکھی تھی، ان کے بدن پر نیزوں اور تلواروں کے 90 سے کچھ زیادہ زخم تھے، لیکن کوئی زخم ان کی پیٹھ کے پیچھے نہیں لگا تھا، بلکہ سب کے سب زخم سامنے ہی کی جانب لگے تھے۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علم اسلام
علم اسلام ہاتھ میں لیا، فوراً ہی ان کے چاچا زاد بھائی نے گوشت سے بری ہوئی ایک ہڈی پیش کی اور کیا کہ بھائی جان آپ نے کچھ کھایا پیا نہیں ہے، لہٰذا اس کو کھا لیجیے۔ آپ نے ایک ہی مرتبہ دانت سے نوچ کر کھایا تھا کہ کفار کا بے پناہ ہجوم آپ پر ٹوٹ پڑا۔ آپ نے ہڈی پھینک دی اور تلوار نکال کر دشمنوں کے نرگاہ میں گھس کر رجز کے اشعار پڑھتے ہوئے انتہائی دلیری اور جان بازی کے ساتھ لڑنے لگے، مگر زخموں سے نڈال ہو کر زمین پر گر پڑے اور شربت شہادت سے سراب ہو گئے۔ اب لوگوں کے مشورہ سے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جھنڈے کے علمدار بنے اور اس قدر شجاعت اور بہادری کے ساتھ لڑے کہ 9 تلواریں ٹوٹ کر ان کے ہاتھ سے گر پڑیں، اور اپنی جنگی مہارت اور کمال ہنرمندی سے اسلامی فوج کو دشمنوں کے نرگاہ سے نکال لائے۔ اس جنگ میں جو 12 معزز صحابہ کرام شہید ہوئے، ان کے مقدس نام یہ ہیں: حضرت زید بن حارثہ، حضرت جعفر بن ابی طالب، حضرت عبداللہ بن رواحہ، حضرت مسعود بن اوس، حضرت واہب بن سعد، حضرت عبادہ بن قیس، حضرت حارث بن نعمان، حضرت سراقہ بن عمر، حضرت ابو قلیب بن عمر، حضرت جابر بن عمر، حضرت عمر بن سعد ہو بجا رضی زبی۔ اسلامی لشکر نے بہت سے کفار کو قتل کیا اور کچھ مال غنیمت بھی حاصل کیا اور سلامتی کے ساتھ مدینہ واپس آ گئے۔ نگاہ نبوت کا معجزہ۔ جنگ موتا کی مارکہ رائی میں جب گمسان کا رن پڑا تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ سے میدان جنگ کو دیکھ لیا، اور آپ کی نگاہوں سے تمام حجابت اس طرح اٹھ گئے کہ میدان جنگ کی ایک ایک سرگشت کو آپ کی نگاہ نبوت نے دیکھا۔ چنانچہ بخاری کی روایت ہے کہ حضرت زید، حضرت جعفر، حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ کی شہادت کی خبر آپ نے میدان جنگ سے خبر آنے سے قبل ہی اپنے صاحب کو سنا دی۔ چنانچہ آپ نے انتہائی رنج و غم کی حالت میں صحابہ کرام کے بڑے مجمع میں یہ ارشاد فرمایا کہ زید نے جھنڈا لیا، وہ بھی شہید ہو گئے۔ پھر عبداللہ بن رواحہ علمدار بنے اور وہ بھی شہید ہو گئے، یہاں تک کہ جھنڈے کو اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار خالد بن ولید نے اپنے ہاتھوں میں لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو یہ خبریں سناتے رہے اور آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ موسیٰ بن عقبہ نے اپنے مغازی میں لکھا ہے کہ جب حضرت یعلا بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ موتا کی خبر لے کر دربار نبوت میں پہنچے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ تم مجھے وہاں کی خبر سناؤ گے یا میں تمہیں وہاں کی خبر سناؤں؟ حضرت یعلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہی سنائیے۔ جب آپ نے وہاں کا پورا حال و ماحول سنایا تو حضرت یعلا نے کہا کہ اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے کہ آپ نے ایک بات بھی نہیں چھوڑی کہ جس کو میں بیان کروں۔ حضرت جعفر شہید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی حضرت عثمہ بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے اپنے بچوں کو دہلا کر تیل کاجر سے راسہ کر کے آٹا گوندھ لیا تھا کہ بچوں کے لیے روٹیاں پکاؤں، کہ اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں تشریف لائے اور فرمایا کہ جعفر کے بچوں کو میرے سامنے لاؤ۔ جب میں نے بچوں کو پیش کیا تو آپ بچوں کو سونگھنے اور چومنے لگے اور آپ کی آنکھوں سے آنسو کی دھار رخسار انوار پر بہنے لگی۔ تو میں نے عرض کیا کہ کیا حضرت جعفر اور ان کے ساتھیوں کے بارے میں کوئی خبر آئی ہے؟ تو ارشاد فرمایا کہ ہاں، وہ لوگ آج ہی شہید ہو گئے ہیں۔ یہ سن کر میری چیخ نکل گئی اور میرا گھر عورتوں سے بھر گیا۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کاشانہ نبوت میں تشریف لے گئے اور ازواج مطہرات سے فرمایا کہ جعفر کے گھر والوں کے لیے کھانا تیار کراؤ۔ جب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے لشکر کے ساتھ مدینہ کے قریب پہنچے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑے پر سوار ہو کر ان لوگوں کے استقبال کے لیے تشریف لے گئے، اور مدینہ کے مسلمان اور چھوٹے بچے بھی دوڑتے ہوئے مجاہدین اسلام کی ملاقات کے لیے گئے، اور حضرت سعد بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ موتا کے شہداء کرام کا ایسا پردرد مرثیہ سنایا کہ تمام سامعین رونے لگے۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دونوں ہاتھ شہادت کے وقت کاٹ کر گر پڑے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جعفر کو ان کے دونوں ہاتھوں کے بدلے 2 بازو عطا فرمائے جن سے اڑ کر وہ جنت میں جہاں چاہتے ہیں چلے جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جاتے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلام کرتے تھے تو یہ کہتے تھے کہ یعنی اے 2 بازوں والے کے فرزند تم پر سلام ہو۔ جنگ موتا اور فتح مکہ کے درمیان چند چھوٹی جماعتوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کی مدافعت کے لیے مختلف مقامات میں بھیجا۔ ان میں سے بعض لشکروں کے ساتھ کفار کا ٹکراؤ بھی ہوا۔ سریت الخبت، اس سریہ کو حضرت امام بخاری نے غزوہ سیب البحر کے نام سے ذکر کیا ہے۔ رجب 8 ہجری میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو عبیدہ بن جرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 300 صحابہ کرام کے لشکر پر امیر بنا کر ساحل سمندر کی طرف روانہ فرمایا تاکہ یہ لوگ قبیلہ جہنیہ کے کفار کی شرارتوں پر نظر رکھیں۔ اس لشکر میں خوراک کی اس قدر کمی پڑ گئی کہ امیر لشکر مجاہدین کو
کہ امیر لشکر مجاہدین کو روزانہ ایک ایک کھجور راشن میں دیتے تھے، یہاں تک کہ ایک وقت ایسا بھی آ گیا کہ کھجوریں بھی ختم ہو گئی اور لوگ بھوک سے بے چین ہو کر درختوں کے پتے کھانے لگے۔ اور یہی وجہ ہے کہ عام طور پر مورخین نے سریہ کا نام سریۃ الخبط یا جیش الخبط رکھا ہے۔ خبط عربی زبان میں درخت کے پتوں کو کہتے ہیں، چونکہ مجاہدین اسلام نے سریہ میں درختوں کے پتے کھا کر جان بچائی، اس لیے یہ سریہ الخبط کے نام سے مشہور ہوا۔ ایک عجیب الخلقت مچھلی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ ہم لوگوں کو اس سفر میں تقریباً 1 مہینہ رہنا پڑا، اور جب بھوک کی شدت سے ہم لوگ درختوں کے پتے کھانے لگے تو اللہ تعالیٰ نے غیب سے ہمارے رزق کا یہ سامان پیدا فرما دیا کہ سمندروں کی موجوں نے اتنی بڑی مچھلی سالے پر پھینک دی جو ایک پہاڑی کے مانند تھی۔ چنانچہ 300 صحابہ 18 دنوں تک اس مچھلی کا گوشت کھاتے رہے اور اس کی چربی اپنے بدن پر ملتے رہے، اور جب وہاں سے روانہ ہونے لگے تو اس کا گوشت کاٹ کر مدینہ تک لائے۔ اور جب یہ لوگ بارگاہ نبوت میں پہنچے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا تذکرہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے لیے رزق کا سامان ہوا تھا۔ پھر آپ نے اس مچھلی کا گوشت طلب فرمایا اور اس میں سے کچھ تناول بھی فرمایا۔ یہ اتنی بڑی مچھلی تھی کہ امیر لشکر حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی 2 بسیں زمین میں گاڑ کر کھڑی کر دی تو قجادہ بندھا ہوا اونٹ اس محراب کے اندر سے گزر گیا۔ صدق اللہ العظیم۔